اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اب تک کا جو ہمارا خلاصہ نکلا گا صاحب وہ یہ ہے کہ بیع کی صحت میں آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ، اور کل ایک اور قید شیخ نے بیان کی، کیا کہتے؟ فی حال الاختیار، حال اختیار میں منفعت معللہ مقصودہ ہو، کیونکہ حالت اضطرار اور مجبوری میں تو سب کی چیزوں کی منفعت معللہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو ضرورت پڑے تو وہ مٹی کے لیے بھی لاکھ روپے نکال لے گا، اس کی ضرورت پڑنے میں تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے نا۔ حالت اختیار کے لیے منفعت معللہ مقصودہ ہونی چاہیے، یعنی ایسی منفعت ہونی چاہیے کہ عقلاء جیب سے ہاتھ ڈال کر پیسے نکالیں اور شارع بھی اس کو حلال قرار دیں۔ پھر دو سمبل ہمارے لیے بن گئے، شیخ کی جو گزشتہ بحث ہے اس سے دو سمبل بن گئے، ایک تین اور ایک باؤل۔ تین کا بھی کھانا یعنی مٹی اور سیمنٹ جو ہم نے مثال دی، کیچڑ ہے، تین کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرمت رکھتا ہے۔ باؤل کا کھانا بھی، پینا بھی، شرب بھی حرمت رکھتا ہے۔ بحث ہماری شرب پہ نہیں ہے، اطعمہ و اشربہ پہ ہماری بحث نہیں ہے، ہماری بحث خرید و فروخت پر ہے۔ تو ولو یہ کہ دونوں حرمت رکھتے ہو، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا تین کی منفعت معللہ مقصودہ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ ولو یہ کہ اس کا کھانا حرام ہو جائے، کھانا حرام ہو تو میں کیا کروں؟ اس کا کھانا حرام حلال ہونے کی بحث نہیں ہے، بحث ہماری خرید و فروخت کی ہے۔ آگے شیخ انصاری جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس مجتہد کو جس کا نام نہیں لیا اور ہم نے لے لیا آگا شہیدی کی حاشیے میں، کہ آگا صاحب بحث یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بول بھی شرب حرام ہے تو تین کا بھی تو کھانا حرام ہے۔ بحث حرمت کی نہیں ہے، بحث کھانے پینے کی نہیں ہے، بحث یہ دیکھنا ہے کہ تین کا جو استعمال ہے عرف کے نزدیک، وہ جو عرف کے نزدیک جو تین کا استعمال ہے اس کی منفعت معللہ مقصودہ حالت اختیار میں ہے کھانے کے علاوہ؟ کیوں کھانا تو کہتے ہیں ہاں ہے، مثلا آپ اپنے گھر کے لیے سیمنٹ لیتے ہیں، چیزیں بنانے کے لیے سیمنٹ لیتے ہیں، ہاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو تین کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے، اور بول کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بول کی خرید و فروخت؟ کیونکہ اس کی منفعت معللہ مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ بول کی جو منفعت تھی وہ شرب تھی اور شرب حرام تھی۔ تین کی منفعت عقل نہیں تھی، کھانا نہیں تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ قیاس کر دیا، بس یہ قیاس مال فارغ ہو گیا۔ واضح ہوئی بات؟ بس اب یہ دو سمبل اپنے ذہن میں رکھیں، تین اور بول۔ اب اسے ایک اور نتیجہ لیتے ہیں، وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا، کیا ذکر کر دیا؟ کہ منفعت معللہ مقصودہ حالت اختیار میں ہونی چاہیے، اور تین اور بول کی مثال۔ جی یہیں سے ہے نا؟ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ علیہ السلام فی روایت تحف العقول المتقدمۃ، صحیح ہے؟ یہ جو ہم نے ذکر کیا ظاہر ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ امام کی جو روایت تھی تحف العقول المتقدمہ، جو سب سے پہلی روایت تھی، اس میں امام نے کیا فرمایا تھا؟ کل شیء یکون لہم فیہ الصلاح من جہت من الجہات، کہ ہر وہ چیز جس میں کسی بھی جہت سے مصلحت ہو، تو یہاں پر کسی بھی جہت سے مصلحت ہو، لیکن حالت اختیار میں کسی بھی جہت سے مصلحت ہو، نہ حالت اضطرار میں ہے۔ حالت اضطرار میں تو ہر چیز میں مصلحت ہے، پھر کوئی بھی چیز حرام نہیں رہے گی۔ اس طرح تو سب مقاصد محرمہ کو لپیٹ لیں، آگا سب اس کی بساط کو بند کر دیں۔ یراد بہ، اس قول سے امام نے کیا ہے، اس قول سے کیا ارادہ لیا گیا؟ جہت الصلاح الثابتۃ حال الاختیار دون ضرورت، وہ مصلحت جو حالت اختیار میں اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہے، مصلحت پائی جاتی ہے، یعنی فساد نہیں پایا جاتا۔ اگر مصلحت کسی بھی جہت سے پائی جاتی ہے حالت اختیار میں، تو امام نے فرمایا اس کی خرید و فروخت صحیح ہے۔ بول میں حالت اختیار میں کسی بھی جہت سے مصلحت نہیں پائی جاتی، کیونکہ جو بول کی مصلحت ہے وہ فقط شرب میں، اور شرب حرام ہے، تو بول میں کسی بھی جہت سے مصلحت نہیں پائی جاتی حالت اختیار میں، اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ تین میں حالت اختیار میں سیمنٹ میں مصلحت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے۔ واضح ہوئی بات؟ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، ایک اور مسئلے کی طرف شیخ لے گئے، يَظْهَرُ حُرْمَةُ بَيْعِ لُحُومِ السِّبَاعِ دُونَ شُحُومِهَا،
جو سبا ہے یعنی درندہ حیوان درندہ ہے، اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی شحوم اور چربی حرام نہیں ہے۔ کیوں آقا صاحب؟ کیونکہ گوشت کی مثال بول کی ہے اور چربی کی مثال تین کی ہے۔ کیونکہ اب شیخ نے آپ کو ایک قاعدہ دے دیا نا، گوشت کی مثال کس کی ہے؟ بول کی ہے۔ چربی کی مثال کس کی ہے؟ تین کی ہے۔ جو حرام گوشت جانور ہے، درندہ جانور ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، نہ اس کا گوشت آپ کھا سکتے نہ اس کی چربی آپ کھا سکتے، کچھ بھی آپ نہیں کھا سکتے، لیکن پھر بھی چربی کی خرید و فروخت صحیح ہے، گوشت کی خرید و فروخت حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گوشت کی مثال بول کی ہے، چربی کی مثال تین کی۔ کیسے؟ کیونکہ گوشت کی جو منفعت مقصودہ ہے وہ کھانے میں ہے اور کھانا اس کا حرام ہے، جبکہ چربی کی جو منفعت مقصودہ ہے وہ کھانے میں نہیں ہے، وہ اس سے صابن بھی بنتا ہے، اس سے دوسری چیزیں بھی بنتی ہے۔ اس لیے یہ تین کی طرح ہے، اگرچہ آپ اس کو کھا نہیں سکتے لیکن دوسری منفعت اس کے اندر موجود ہے، دوسری مصلحتیں موجود ہے حالت اختیار میں، اس وجہ سے درندوں کی چربی کی آپ خرید و فروخت کر سکتے لیکن اس کی گوشت کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی بات ہو گئی۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ حُرْمَةُ بَيْعِ اللُّحُومِ السِّبَاع، جو درندے کا جو گوشت ہے، شیر کا جو گوشت ہے، چیتے کا جو گوشت ہے، اسی طرح جو لومڑی ہے، اسی طرح جو دوسرے جانور ہے درندہ، اس کا جو گوشت ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے، دون شحومها، لیکن اس کی چربی کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّال، اول سے کیا مراد ہے؟ گوشت۔ گوشت کی مثال وہی بول والی مثال ہے کہ اس کی منفعت کس میں تھی؟ کھانے میں، اور اس کی کھانا کیا حرام ہے، پس منفعت محللہ نہیں ہے، منفعت محرمہ ہے۔ جبکہ چربی کی منفعت کیا تھی؟ کھانے میں نہیں تھی، بلکہ اس سے صابن بھی بنتا ہے، اس سے کریم بھی بنتا ہے، اس سے لوشن بھی بنتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اس کی منفعت مقصودہ کھانے میں نہیں تھی، دوسری چیزوں میں تھی، اور صابن میں مسئلہ نہیں ہے، لوشن میں مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی چربی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس چربی میں جو مصلحت ہے وہ کھانے کی نہیں ہے، کیونکہ چربی کھائی نہیں جاتی ہے، اکثر جو چربی کا کام ہے وہ کھانے کا نہیں ہے، وہ دوسرے استعمالات کے لیے، اور وہ دوسرے استعمالات ہیں وہ حلال ہیں، تو اس میں منفعت مقصودہ محللہ موجود ہے، لیکن گوشت میں کوئی منفعت محللہ موجود نہیں ہے۔ فرض کریں اگر گوشت میں بھی کوئی کھانے کے علاوہ کوئی اور مصلحت ہوتی، فرض کریں، تو پھر وہ بھی صحیح ہو جاتا۔ بس یہ بات واضح ہو گئی۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ، اول سے کیا مراد ہو گیا؟ لحوم السباع، من قبیل الاول ہے، والثانی بھی پڑھ سکتے ہیں، والثانیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی خبر گزر جانے کے بعد اگر اس کو عطف کریں گے اس کے اسم پر تو دو وجہ جائز ہے، یا از اول مبتدا بنائیں یا انا کا اسم بنائیں۔ اگر مبتدا بنائیں گے تو ثانی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہے، اگر انا کا اسم پڑھیں گے تو ثانیہ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر فتح ثقیل نہیں ہے، فتح خفیف حرکت ہے۔ فَإِنَّ وَالثَّانِیہ، ثانی سے کیا مراد آگا صاحب؟ چربی، شحوم، من قبیل الطین، اس کی مثال تین کی مثال ہے، سیمنٹ کی مثال ہے، یہ کیچڑ کی مثال ہے۔ فی عدم حرمت جمیع منافع المقصودۃ منہا، اس کے جو تمام منافع ہیں وہ سب حرام نہیں، صرف کھانا حرام ہے، باقی دوسری چیزیں اس سے ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر منفعت مقصودہ محللہ موجود ہے۔ واضح ہوگی بات؟ واضح ہے یا نہیں ہے؟ واو دفع دخل ہے، کہہ رہے ہیں آغا صاحب اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس ایک رسول سے حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار نے یہودیوں کے لیے جانوروں کی چربیوں کو بیچنا، اس کی خرید و فروخت حرام قرار دی گئی، تو اگر یہ حلال ہوتا تو رسول کیوں فرماتے کہ یہودیوں پر حرام ہے؟ اور شیخ جواب دیں گے کہ ہو سکتا ہے دین یہودیوں میں چربی کے جتنے بھی استعمالات ہیں سب کو ان پر حرام قرار دیا ہوگا، لیکن ہمارے اس میں سب کو حرام قرار نہیں دیے گیا، صرف کھانے کو حرام قرار دیے گئے، دوسرے اس کے استعمالات محللہ باقی اپنی جگہ پر۔ وہ دفع دخل ہے، کہہ رہے ہماری یہ بات اس حدیث سے نہیں ٹکراتی، ولا ینافیہ النبوی، النبوی یعنی یہ وہ روایت ہے جو اہل سنت کی کتب میں آئی ہے، نبوی منافات نہیں رکھتی ہماری اس بات سے۔ کون سی روایت ہے؟ لعن اللہ الیہود، خدا کی لعنت یہود پر، حرمت علیہم الشحوم، ان کے اوپر شحوم کو حرام کر دیا گیا، شحم چربی کو حرام قرار دیا۔ الف لام ہے
استغراق لے لے یعنی تمام شحوم کو، یا جنس لے لے، جنس شحوم کو ان کے اوپر حرام قرار دے دی. فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، اس کے باوجود بھی وہ بے شرم یہودی اس شحوم کو بیچتے تھے اور اس کے مال کو کھاتے تھے، اسے جو پروفٹ آتا تھا اس کو کھاتے تھے، جبکہ خدا نے اس کے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا. لِأَنَّ عِلَّةِ لا يُنَافِي کے لیے، کیوں منافات نہیں رکھتی یہ بات روایت سے، جبکہ روایت کے ظاہر میں دیکھیں تو منافات ہے. کہہ رہے منافات کیوں نہیں رکھتی؟ لِأَنَّ الظَّاهِرَ، ظاہر روایت یہ ان الشحوم كانت محرمۃ الانتفاع علی اليہود بجمیع الانتفاعات، بجمیع الانتفاعات. یہودیوں پر ظہور یہ کہ یہودیوں پر چربی کے تمام نفع کو خدا نے حرام قرار دیا گیا. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَبِظُلْمِهِمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات، حافظ ہے کوئی؟ وَبِظُلْمِهِمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات، ان لوگوں نے زمین پر ظلم کیا جس کی وجہ سے حلال چیزوں کو ہم نے ان پر حرام قرار دے دیا. تو ہو سکتا ہے یہودیوں کے لیے خدا نے تمام شحوم کے استفادے کو حرام قرار دیا، لیکن ہمارے لیے دین رسول میں فقہ امام میں ایسا نہیں کہ شحوم کے تمام استعمالات حرام ہو، تمام انتفاعات حرام ہو، فقط صرف کھانے کو حرام قرار دیا. آپ اس سے صابن بنا سکتے ہیں، آپ اس سے لوشن بنا سکتے ہیں. جی آگے کیا فرما رہے تھے؟ حدیث کو مطلق رکھا ہے. ہاں، حدیث کا اگر ظاہر دیکھیں تو کیا ہے، حدیث میں حرمت علیہم الشحوم، کوئی قید نہیں لگائی کہ صرف شحوم کا کھانا حرام ہے، بلکہ تمام قسم کے تمام ہے، کیونکہ حرمت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ذات کی طرف ہے. جب حرمت کی نسبت ذات کی طرف ہو تو تقدیر میں کسی چیز کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ قانون کیا ہے؟ احکام تکلیفیہ فعل مکلف سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ ذات شیء سے. جب یہاں پہ حرمت کی نسبت ذات شیء سے تو تقدیر میں آپ کو کچھ رکھنا پڑے گا. ان تقدیر میں حرمت علیہم جمیع منافع، جو جتنے بھی وہ شحوم کے ساتھ کام کر سکتے تھے وہ سب حرام قرار دیں. لأن ظاہر ان الشحوم كانت محرمۃ الانتفاع علی الیہود، کون سے انتفاع؟ بجمیع الانتفاعات، لا کتحریم شحوم غیر معقول اللحم علینا. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے صرف کھانے کا مسئلہ ہے، باقی چیزیں حرام نہیں قرار دی. حاذا یعنی خذ حاذا، یہ بحث لے لو. ولیکن الموجود، ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور استدراک ہوتا ہے. ولیکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمۃ من خلاف. اب بظاہر انہوں نے نبوی سے یہاں وہ معنی نہیں لیا کہ جو فقط اہل سنت کی کتاب میں ہو، کیونکہ یہاں کتاب خلاف میں موجود ہے. کتاب خلاف شیخ طوسی کی ہے. شیخ طوسی کی جو کتاب خلاف ہے یہ فقہ مقارن ہے شیخ طوسی کی، جس میں شیخ طوسی نے تمام اقوال کو جمع کیا ہے، تمام یعنی اہل سنت کے قول کو جمع کیا، اور پھر جس طرح فقہ مقارن لکھی جاتی ہے، دو فقہ کا آپس میں وہ کمپیریزن ہوتا ہے، مقایسہ ہوتا ہے. تو فقہ مقارن شیخ طوسی کی کتاب ہے. الخلاف، معذرت، شیخ طوسی کی، جن کی متوفہ 460 ہجری میں شیخ طوسی کا انتقال ہے. اور ان کی جو فقہ کی کتاب ہے وہ المبسوط ہے. المبسوط فقہ کی فروعات کو بیان کیا ہے. جب اہل سنت کی طرف سے اشکال ہوا کہ شیعوں کی فقہ کی فروعات نہیں ہے، سیدھا مسئلہ ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب، فار نہیں ہے، تو شیخ طوسی نے المبسوط کو لکھا. اس کے بعد سنی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اتنی فروعات تمہارے اندر. هذا ولكن الموجود من النبوی فی باب الاطعمہ، باب اطعمہ و اشربہ میں یہ روایت خلاف ہے. شیخ طوسی نے ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ، اگر پروردگار کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے. کہتے ہیں یہ روایت کا ٹکڑا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک تقدیر میں دیکھیں روایت کیا ہے، ان اللہ اذا حرم اکل شیء، کیا ہے؟ حرم اکل شیء، اگر خدا کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے تو حرم ثمنہ، تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے. ایک چیز اس روایت میں ہے جو آغا شہیدی کا حاشیہ بھی ہے، وہ کیا ہے
ان اللہ اذا حرم اکل شیء من المعقولات، یوں ہے روایت، یعنی معقولات میں سے، کھانے کی چیزوں میں سے خدا اگر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے، ورنہ تو ہر چیز حرام ہے، ورنہ تو مٹی بھی کھانا حرام ہے تو مٹی بھی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی، پتھر بھی کھانا حرام ہے، پتھر کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی، یہ آپ کا قالین بھی کھانا حرام ہے، انسان پلاسٹک نہیں کھا سکتا، لوہا نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کھا سکتا، تو سب کی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی۔ کہ یہ نہیں ہے، اگر ظاہر روایت کو دیکھیں تو کیا ہے، اگر خدا کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چربی کھانا کیا ہے، سبا کی حرام ہے، وہ حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی، کہا نہیں، یوں نہیں ہے روایت یوں ہے، جب خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے معقولات میں سے، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے، جیسے شراب کھانے کی چیز ہے، اس میں اگر اس کو حرام قرار دیتے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ لیکن چربی کا اصل استعمال مقصودہ، جو اصل مقصود ہے اس کی منفعت، وہ کھانا نہیں ہے، وہ دوسرے استعمالات ہیں، تو وہ معقولات میں آتی ہی نہیں ہے۔ جب معقولات میں آتی نہیں ہے تو یہ روایت اس کو شامل نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح ہو رہی ہے؟ روایت کیا، ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ، اس سے نتیجہ کیا نکلا، پس یہ جو شحوم ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور خدا جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے اس کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیتا ہے، پس شحوم کی خرید و فروخت کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ سورہ کبریٰ نتیجہ کہہ رہے ہیں والجواب عنہ، جواب کیا ہے، پہلا اشکال مع ضعفہ، یہ حدیث ضعیف ہے، پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال وعدم الجابر له سندا، یہ فقہا کے عمل سے جبران ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک روایت ہے، مثلا ایک روایت ہے جو کہہ رہی ہے ایک چیز حرام ہے، لیکن تمام فقہا اس کے حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہے۔ دیکھیں آپ اگر فقیہ کو سمجھیں نا، فقیہ کو، ابھی یہ جو افراد ہوتے ہیں نا، جو آثار قدیمہ کے متلاشی ہوتے ہیں، جو آثار قدیمہ کے متلاشی ہوتے ہیں نا، جو آثار قدیمہ کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کبھی اس کو دیکھیے گا وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین کو بلڈوزر سے نہیں کھودتے، کیونکہ اگر بلڈوزر سے کھودیں گے تو ہو سکتا ہے نیچے کوئی آثار قدیمہ ہو، نیچے کوئی مونجی دڑو ہے، جیسے کوئی بھی ایسا نیچے شہر ہو، وہ بھی کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جو پرانے شہروں کو نکالتے ہیں، پرانی چیزوں کو نکالتے ہیں، پرانے مورتیوں کو نکالتے ہیں، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ وہ جو برش ہوتا ہے نا، برش جسے آپ دانت صاف کرتے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے جو برش ہوتے ہیں، اس سے مٹی صاف کرتے ہیں۔ کیوں ان کا تمام دغدغہ یہ ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی چیز ہے تو وہ سالم رہے، صحیح و سالم ہے، اس کا تمام دغدغہ یہ ہے۔ اگر کہیں پہ ایسے افراد کھود رہے مٹی کو بلڈوزر سے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو یقین ہے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ فقیہ بھی ایسا ہی ہے، فقیہ کی تمام توجہات کیا ہے کہ ایک حدیث مجھے صحیح مل جائے، میں اس سے نتیجہ لوں، تمام توجہات حدیث کو ڈھونڈنا ہے۔ ایک حدیث صحیح و سالم اس کو ملی ہوئی ہے جس میں ایک چیز حرام ہے، اس کے باوجود بھی اس حرمت پہ عمل نہیں کر رہا، وہ اس کا مطلب ضرور وہاں پر ایک قرینہ موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں لیکن اس کے پاس ہے، ضرور ایک قرینہ ہے کہ وہ چیز حرام نہیں ہے، ورنہ تو اس کا دغدغہ ہی یہی تھا۔ واضح ہو رہی بات؟ اس وجہ سے اگر فقہا نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، یعنی اس کی جو ہے نا جبران ہو جاتا۔ وَدِلَالَةً لِقُصُورِهَا، اور اس کی دلالت بھی واضح نہیں ہے اس کی دلالت، کیونکہ پیغمبر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آیا معقولات میں سے جو چیز خدا نے حرام قرار دی ہم مطلق حرام قرار دی۔ والجواب عنہ بلزوم تخصیص سے اکثر، اور واقعا اگر آپ اس روایت کو مانتے ہیں تو صرف شحوم کا خرید و فروخت حرام نہیں ہو جائے گی، مٹی کی بھی خرید و فروخت حرام ہے، سیمنٹ کی بھی خرید و فروخت حرام ہے، پتھر کی بھی خرید و فروخت حرام ہے، ٹائلز کی بھی اکثر چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی، کیونکہ اکثر چیزیں انسان کھا نہیں سکتا، انسان دوائیاں نہیں کھا سکتا، انسان جڑی ایسے پتے نہیں کھا سکتا ہے، جانور نہیں کھا سکتا، بہت ساری چیزیں انسان نہیں کھا سکتا، لیکن اس کی تو ساری چیزوں کی کیا خرید و فروخت حرام ہو جائے گی نا۔ پس اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ الثانی، صلوات پڑھیں، ہمت ہے نا، ثانی کر لیں جی آخر تک۔
یہ جو کہا گیا کہ وَعَدَمِ الْجَابِرِ لَهُ سَنَدًا، یعنی اس کی سند بھی جبران نہیں ہو رہی. دیکھیں اگر فقہا مثلا ایک خبر ضعیف ہے، ایک خبر ضعیف ہے تو اصولاً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے نا، ضعیف خبر ہے. لیکن اگر تمام فقہا اس ضعیف خبر پر عمل کریں تو اس کی ضعف جبران ہو جاتا ہے، کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس فقہا ضعیف، باوجود یہ کہ ضعیف خبر ہے اس کے باوجود بھی فقہا عمل کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ فقیہ کوئی پاگل شخص نہیں ہے، کوئی لاؤبالی شخص نہیں ہے جس کی نگاہ میں یہ نہیں چلو ضعیف ہو نا، وہ خوب سمجھتا ہے ضعیف ہے، خوب سمجھتا ہے ضعیف ہے، اس کے باوجود بھی اس ضعیف پر عمل کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس کوئی بہت ہی ٹھوس دلیل تھی جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے. تو اس فقہا کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کی ضعف کیا ہو جاتی ہے؟ جبران ہو جاتی ہے. اس حدیث میں ایک تو ضعف ہے، دوسرا ہے کہ اس کی ضعف بھی جبران نہیں ہوئی. کیوں جبران ہوئی؟ کیونکہ فقہا نے عمل نہیں کیا، اس حدیث پر عمل نہیں کیا، جبران نہیں. وہ دلالت لقصور ہے، اور تیسری طرف سے یہ اپنے مقصود کو پہنچانے میں بھی اس کی دلالت کی واضح نہیں ہے کہ آیا معقولات میں سے جو خدا نے حرام کر دی یا مطلق جو چیز خدا نے حرام قرار دی. اور سب سے مین اشکال کیا ہے؟ بلزوم تخصیص الاکثر، اور تخصیص اکثر کبھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں آغا صاحب میں پاکستان جا رہا ہوں، اپنے گھر کا سامان بیچ رہا ہوں، آپ کو جو جو چاہیے وہ آ کر لے لیں. آپ آتے ہیں، چلو اچھا، ایک طالب علم جا رہا ہے، دوسرا طالب علم اسے فائدہ اٹھائے. آپ کہتے ہیں آغا صاحب میں فریج لینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں آغا صاحب میں فریج لینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں فریج تو میں بیچ چکا ہوں. کہتے ہیں اچھا آغا صاحب مجھے واشنگ مشین دے دیں. میں کہتا ہوں واشنگ مشین تو میں بیچ چکا ہوں. اچھا آغا صاحب مجھے ٹی وی دے دیں. ٹی وی تو میں صوفے تو میں بیچ چکا ہوں. آخری میں 2-3 کتابیں رہ جائے گی. تو آپ کہیں گے بھائی آپ پہلے سے بول دیتے کہ یہ 2-3 کتابیں بیچ رہا ہوں. تخصیص اکثر کبھی ہے، عقلا اکثر کو تخصیص نہیں لگاتے. یعنی آپ پہلے کہیں کہ اکرم العلماء اکرم کل عالم، پیغمبر فرما رہے ہیں ہر عالم کا اکرام کرو، اور وہ فرض کریں دنیا میں 100 عالم ہیں، آخری میں تخصیص لگائے الا یہ کہ فاسق نہ ہو، الا یہ کہ نہ ہو، الا یہ کہ نہ ہو، الا یہ کہ نہ ہو، آخری میں 2-3 عالم بچ گئے تو ڈائریکٹ 2-3 کا کہہ دیتے. واضح؟ تو اگر اس حدیث کو مانیں گے تو تخصیص اکثر بھی لازم آئے گا، جو کہ کبھی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.